اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہماری گفتگو علم رجال میں آج دعوی اجماع کے بارے میں ہوگا، یعنی اگر متاخرین کے علماء رجال نے کسی راوی کے بارے میں یہ نقل کر دیا ہے کہ اس کے ثقہ ہونے پر علماء متقدمین کا اجماع قائم ہو چکا ہے، تو کھلی بات ہے کہ اس اجماع کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، ورنہ اور نہ ہم نے سلسلے کے اقوال کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہماری رسائی ان اقوال تک ہو سکتی ہے، صحیح، نہ ہماری رسائی ان اقوال تک ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف یہی دعوی اجماع اور اتفاق ہے جو بعض علماء نے نقل کر دیا ہے، تو کیا اس اجماع کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے جو واقعی اجماع کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے یقین کا درجہ دے دیا جائے، یا اسے یکسر نظر انداز کر دیا جائے؟ یعنی یہ جو ایسا اجماع ہے جس کو بتایا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی اجماع ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا اس اجماع کے مسئلے میں بھی وہی یعنی ہم عمل کریں جو دوسرے اجماع کے بارے میں ہوتا ہے، یا اس اجماع کے ساتھ ہمیں کوئی اور برتاؤ کرنا ہے، یعنی اس اجماع کو ہم یقین کا درجہ دے دیں یا اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیں؟ یعنی یا تو اسے جس طرح دوسرے اجماع کو ہم یقین کا درجہ دیتے ہیں اس طرح کا درجہ دے دیں، یا اسے بالکل از سر نو خارج ہی کر دیں اور دعوے کو غیر حقیقی اور غیر واقعی ہونے کی حیثیت دے دی جائے۔ کیا کرنا ہے ہمیں ایسے موقع پر؟ ہمیں کیا رخ اختیار کرنا ہے؟ کیسے اگر کوئی کہنا ہے کہ متاخرین کے علماء رجال نے کسی راوی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کے ثقہ ہونے پر مثلا اجماع ہے، تو اب ہم ظاہر ہے ہم نے ایسا اجماع خود نہیں دیکھا، ہمیں خود نہیں پتہ اس بارے میں کچھ، تو کیا اب ہم اس دعوے کو یا اس اجماع کو اس اجماع کی طرح مان لیں جو اجماع ہمارے لیے لائق اعتبار ہوتا ہے، لائق یقین ہوتا ہے، یا اسے بالکل جگہ نہ دیں، خارج ہی کر دیں اس سلسلہ میں؟ یہ سوال ہے۔ پڑھیے گا ذرا محمد الدین آواز سے۔ بعض علماء اعلام نے بعض علماء اعلام نے اس سلسلے میں ایک تیسرا موقف اختیار کیا ہے۔ جی، دو موقف تو یہ ہو گئے کہ یا تو اس اجماع کا اعتبار کر لیا جائے جیسے ہم اور دیگر اجماع کے اعتبار کرتے ہیں، یا پھر اس کا اعتبار بالکل ہی نہ کیا جائے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا نظریہ یا موقف یہ اختیار کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دعوے کو اگرچہ اجماع کی حیثیت نہیں دی جا سکتی ہے لیکن یکسر غلط بھی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا نقل کرنے والا عالم دین اور شخص معتبر ہے، لہذا اس کے بارے میں کیا نظریہ دیا گیا ہے؟ یہ موقف اختیار کیا کہ ہم اس اجماع کو نہ تو بالکل اثر نو خارج کر سکتے ہیں، نہ اس کو بالکل وہی مان سکتے ہیں کہ جیسا ہم دوسرے اجماع کو مانتے ہیں، بالکل اعتبار اور یقین ہو جائے اس کا۔ کیوں خارج کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بھائی اس کا جو بتانے والا ہے، کہنے والا ہے، وہ بھی عالم دین ہے، شخص معتبر ہے، تو ہم کسی ایک عالم دین یا معتبر انسان کی بات کو ایک دم کیسے خارج کر دیں سر نو؟ جی بھلے اس کے بارے میں کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مؤلف نے متقدمین کے کلام میں کہیں اس توسیع کا مشاہدہ ہوگا اور اس کے خلاف دوسرے حضرات کے کلام میں نہ دیکھا ہوگا، تو اس نے اس کا نتیجہ اجماع اور اتفاق قرار دے دیا ہوگا۔ ہاں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی عالم دین ہے اور معتبر شخص ہے، لہذا اس کے بارے میں کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مؤلف نے متقدمین کے کلام میں کہیں اس توصیف کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ متقدمین کے یہاں اس نے جب ان چیزوں پر غور کیا یا دیکھا یا مطالعہ کیا تو کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، اس نے اس چیز کو ضرور پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا جو انہوں نے ایسی بات کہی، اور اس کے خلاف دوسرے حضرات کے کلام میں نہ دیکھا ہوگا، تو اس نے اس کا یعنی یہ تو دیکھا لیکن دوسرے حضرات کے کلام میں اس کے خلاف نہیں دیکھا۔
اس نے اس کا نتیجہ اجماع اور اتفاق قرار دے دیا. مثلا یہ تو دیکھ لیا کہ راوی معتبر ہے، اجماع ہے، یعنی 1 2 4 5 7 10 جو بھی دیکھے اس نے، اس علماء کے اقوال دیکھ لیے، آراء اور نظریات دیکھیے کہ فلاں راوی کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی مثلا معتبر ہے. برخلاف اس کی مخالفت میں دیگر متقدمین کی رائے نہیں دیتی، کہ مثلا کچھ متقدمین ایسے بھی ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں، تو وہ کیا سمجھا کہ اس پر اجماع ہے سب کا. اس نے اس کا نتیجہ اجماع اور اتفاق قرار دے دیا ہوگا. اور بیان اجماع تو نہیں ہے، بیان اجماع تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک باخبر عالم کی توثیق تو ہے. اور یہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ ایک باخبر عالم کے توثیق بھی راوی کے ثقہ ہونے کے لیے کافی ہے، کہ یہ اس کے ثقہ ہونے کی شہادت نہیں ہے بلکہ اس کے وثوق کی روایت ہے. ہاں، یعنی یہ اجماع تو نہیں کہا جا سکتا اسے، لیکن کم از کم ایک معتبر عالم کی یہ گواہی تو ہے، شہادت تو ہے. صحیح، کسی راوی کی کوئی توثیق کر دے تو یہ اس کے ثقہ ہونے کی، یعنی کم سے کم ایک خبر عالم کی توثیق تو ہے. اور یہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ ایک باخبر عالم کی توثیق بھی راوی کے ثقہ ہونے کے لیے کافی ہے، کہ یہ اس کے ثقہ ہونے کی شہادت نہیں ہے بلکہ اس کے وثوق کی روایت ہے. یعنی شہادت تو وہ دے سکتا ہے جس نے دیکھا ہو، جو اس وقت موجود ہو، جو اس وقت موجود تو نہیں ہے لیکن خبر تو دے سکتا ہے اس کے بارے میں، توثیق تو کر سکتا ہے. بس اور روایت عادل جس طرح احکام کے بارے میں حجت ہے، اسی طرح موضوعات کے بارے میں بھی اس کا اعتبار حاصل کیا جا چکا ہے. اس مسئلے کی ایک واضح مثال جناب سید ابن طاووس کی طرف سے جناب علی بن ابراہیم کے والد جناب ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت کے بارے میں اجماع کا دعویٰ. اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ابن طاووس اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے. اچھا، اس بات کی مثال جو اس مسئلے کی واضح مثال سید ابن طاووس رضوان اللہ عنہ کہ ان کی طرف سے جناب علی بن ابراہیم کے والد جناب ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت کے بارے میں اجماع ہے کہ اس کا ذکر عام کتب رجال میں نہیں ہے، لیکن ابن طاووس نے اسے اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے. یہ ہے دعوی اجماع کے بارے میں کہ کسی راوی کے بارے میں متقدمین میں سے مثلا کوئی اجماع کا دعویٰ کرے کہ یہ شخص معتبر ہے، تو اس کے دعوے کا یا اس کے اجماع کہنے کا ایسا اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا مثلا کہ جیسا اعتبار اس دوسرے اجماع کا ہوتا ہے، یا اس کی وہ منزل تو نہیں ہے. لیکن کیا اس کو اثر نو خارج کر دیں؟ بالکل نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اثر نو خارج کر دیں، بلکہ تیسرا موقف بعض علماء نے اختیار کیا، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اجماع ایسا اجماع نہیں مانتے، صحیح ہے، اجماع ہے، وہ والا اجماع ہے بھی نہیں ہے، تو کم از کم ایک عالم کی خبر تو ہے، توثیق تو ہے کسی کے بارے میں. تو ایک عالم ہے، ایک مومن ہے، عالم ہے، تو اس کی توثیق کو آپ ایسے چھوڑ دیں، درگزر کریں اس سے ایسے اس طرف ڈال دیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. بلکہ اس کے بارے میں کم از کم اتنا تو آپ مان ہی لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پرانے علماء کی کتابوں کو پڑھا ہو، ان کی آراء کو دیکھا ہو، ان کے نظریات کا مطالعہ کیا ہو کسی ایک راوی کے بارے میں جس میں سب نے مثلا ان کی مداحی کی ہو یا معتبری بتایا ہو، اعتبار ہی کہا ہو، اس کے بعد اعتبار کا اعلان کیا ہو اس کے بارے میں. برخلاف اس عالم نے اس وقت کے متقدمین علماء کی جو اس کے خلاف رائے تھی یا ہو سکتی تھی، وہ رائے نہیں دیکھی. تو اگر اس نے وہ رائے نہیں دیکھی اور صرف ایک رائے دیکھی تو ہو سکتا ہے اس نے اسے اجماع سمجھ لیا ہو، علماء کا اتفاق سمجھ لیا ہو کہ اسی پر سب اتفاق ہے کہ اسے سب معتبر اور موثق جانتے ہیں، لہذا اس نے اسے ہی مسئلے کو بیان کر دیا. اور ایسا جو ہے وہ اس کی واضح مثال بتائی ہے کہ جناب سید ابن طاووس کی طرف سے جناب علی بن ابراہیم کے والد جناب ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت کے بارے میں اجماع کا دعویٰ ہے کہ اس کا ذکر عام کتب رجال میں نہیں ہے، لیکن سید ابن طاووس رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے. یعنی علی بن ابراہیم کے والد
جناب ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت کو اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے. نکتفی علی هذا المقدار والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.